بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد مشاهدين اعظام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب النزول بين عرفہ وجمع عرفات اور مزدلفہ کے درمیان اترنا۔ اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس ہوئے تھے تو آپ راستے میں ایک گھاٹی کی طرف مڑے اور وہاں ضرورت پوری کی، پھر آپ نے وضو کیا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے؟ آپ نے کہا نماز آگے چل کر پڑھیں گے، یعنی عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے قضائے حاجت وغیرہ کے لیے راستہ میں اگر کوئی رکتا ہے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ نافع روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء ملا کر ایک ساتھ پڑھتے، البتہ اس گھاٹی میں بھی مڑتے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مڑے تھے، وہاں آپ قضائے حاجت کرتے پھر وضو کرتے، لیکن نماز نہ پڑھتے، نماز مزدلفہ میں آ کر کے ادا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن عمر کی کمال مطابعت اور سنت کا اتباع تھی، یہ اور اسے سنت بھی بسا اوقات نہیں کہا جا سکتا، یہ رسول اکرم کا جبلی فعل تھا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بضرورت حاجت بشری اس گھاٹی پر ٹھہرے تھے، کوئی حج کا رکن نہ تھا، مگر عبداللہ بھی وہاں ٹھہرتے اور حاجت وغیرہ سے فارغ ہو کر وہاں وضو کر لیتے جیسے نبی اکرم نے کیا تھا۔ اور اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں اس میں بھی اور محبت رسول کے آداب میں بھی یہ اس کا تعلق اتاسی سے نہیں ہے یا اقتداء سے نہیں ہے۔ یہاں پر اسامہ بن زید کی اگلی روایت ہے کہ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں عرفات سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ مزدلفہ کے قریب بائیں طرف جو گھاٹی پڑتی ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے اونٹ کو بٹھایا، پھر پیشاب کیا اور آئے تو میں نے آپ پر وضو کا پانی ڈالا، آپ نے ہلکا سا وضو کیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اور نماز؟ آپ نے کہا نماز تمہارے آگے ہے، یعنی ہم آگے جائیں گے اور مزدلفہ میں نماز پڑھیں گے۔ پھر آپ سوار ہو گئے، جب مزدلفہ میں آئے تو مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھی۔ پھر مزدلفہ کی صبح یعنی 10 تاریخ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے فضل بن عباس سوار ہوئے اور رسول اکرم کے ردیف بنے۔ قریب کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عباس نے فضل کے واسطہ سے خبر دی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر لبیک کہتے رہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ پر پہنچ گئے۔ باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسکینہ عند الافادۃ واشارتہ الیہم بالصوت۔ عرفات سے لوٹتے وقت رسول اکرم کا لوگوں کو سکون و اطمینان کی ہدایت کرنا اور کوڑے سے اشارہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں یہ رسول اکرم کے ساتھ آ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سخت شور اور اونٹوں کے ہانکنے
اور ان کی مار دھاڑ کی آواز سنی تو آپ نے ان کی طرف اپنے کوڑے سے اشارہ کیا اور کہا لوگوں آہستگی اور وقار کو اپنے اوپر لازم کرو اور اونٹوں کو تیز دوڑانا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اوسعو کے معنی ریشہ دوانیاں کرنا ہے، خلالکم کا معنی تمہارے بیچ میں۔ سورہ کہف میں آیا ہے فجرنا خلالہما، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے بیچ میں۔ تو یہاں کہنا یہ ہے کہ بنا ضرورت کے اونٹوں کو دوڑانا یا کہ موجودہ زمانے میں گاڑیاں ہیں، تیز چلانا، سیٹی بجانا اور یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اور اچھی نہیں ہیں، اعتدال کا موقف اپنانا چاہیے۔ باب الجمع بین الصلاتین بالمزدلفہ، مزدلفہ میں دو نمازیں ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یعنی مغرب اور عشاء کو۔ اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ میدان عرفات سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو کر گھاٹی میں اترے اور یہ گھاٹی مزدلفہ کے قریب ہے۔ وہاں پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور پورا وضو نہیں کیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خوب پانی نہیں بہایا بلکہ ہلکا وضو کیا۔ میں نے نماز کے متعلق پوچھا تو آپ نے کہا نماز آگے ہے۔ اب آپ مزدلفہ آئے، وہاں پھر وضو کیا اور پوری طرح کیا، پھر نماز کی تکبیر کہی گئی اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ ڈیروں پر بٹھا دیے، جہاں جہاں ٹھہرے تھے وہاں پر اونٹوں کو بٹھا دیا۔ پھر دوبارہ نماز عشاء کے لیے تکبیر کہی گئی اور آپ نے نماز پڑھی۔ رسول اکرم نے ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نہیں پڑھی تھی۔ باب من جمع بینہما ولم یتطوع، مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ملا کر پڑھنا اور ان کے بیچ میں کوئی سنت نہ پڑھنا۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھا۔ کل واحدۃ منہما باقامہ، اذان ایک کہی تھی اور ہر نماز ایک ایک اقامت کے ساتھ، مغرب کے لیے اقامت، پھر عشاء کے لیے الگ اقامت، اور آپ نے ان کے بیچ میں کوئی نفل و سنت نہیں پڑھی تھی اور نہ بعد میں۔ اس کے بعد میں ہماری اگلی روایت ہے، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھا کر کے پڑھی تھی۔ مزدلفہ کو جمع بھی کہتے ہیں۔ باب من اذن واقام لکل واحدۃ منہما، اس آدمی کی رائے کا بیان جس کا یہ کہنا ہے کہ ہر نماز کے لیے اذان اور تکبیر کہی جائے، اور ان کی دلیل کا بیان۔ عبد الرحمن بن یزید یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے حج کیا تو ہم لوگ مزدلفہ آئے، حین الاذان بالعتمہ، یعنی آپ کے ساتھ تقریباً عشاء کی اذان کے وقت ہم مزدلفہ آئے۔ آپ نے ایک شخص سے کہا، اس نے اذان دی، تکبیر کہی، اپنے مغرب کی نماز پڑھی، پھر 2 رکعت سنت پڑھی اور شام کا کھانا منگوا کر کھایا۔ میرا خیال ہے کہنے والے ایک راوی ہیں زہیر۔ پھر آپ نے حکم دیا اور اس شخص نے اذان دی اور تکبیر کہی۔ عمر نے کہا
میں یہی سمجھتا ہوں کہ شک عمر کے شیخ کو تھا۔ اس کے بعد عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھی۔ جب صبح صادق ہوئی تو آپ نے کہا کہ نبی اکرم اس نماز کو اس مقام اور اس دن کے علاوہ کبھی اس وقت، یعنی سورج یہ فجر طلوع ہوتے ہی، سورج نہیں فجر طلوع ہوتے ہی نہیں پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ صرف 2 نمازیں آج کے دن اپنے معمولی وقت سے ہٹا دی گئی ہیں۔ جب لوگ مزدلفہ آتے ہیں تو مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے اور فجر کی نماز طلوع فجر کے ساتھ ہی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس حدیث سے یہ نکلا کہ نمازوں کا جمع کرنے والا 2 نمازوں کے بیچ میں کھانا کھا سکتا ہے اور کچھ کام وغیرہ بھی کر سکتا ہے۔ اس حدیث میں جمع کے ساتھ نفل پڑھنا بھی مذکور ہے۔ فجر کے بارے میں یہ عبداللہ بن مسعود کا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز اسی دن تاریکی میں پڑھی، اور شاید اذان کی یہ ہو کہ اس دن بہت تاریکی میں پڑھی۔ شاید ان کی مراد ان کی یہ ہو کہ اس دن بہت تاریکی میں پڑھی، یعنی صبح صادق ہوتے ہی، ورنہ دوسرے بہت سارے صحابہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم کی عادت یہی تھی کہ فجر کی نماز غلس اور اندھیرے ہی میں پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر نے اپنے عاملوں کو پروانہ لکھا کہ صبح کی نماز اس وقت پڑھا کرو جب تاریکی گھنی ہو، اندھیرا ہو۔ اور یہ بھی صرف ابن مسعود کا خیال ہے کہ نبی اکرم نے سوا اس مقام کے اور کہیں جمع نہیں کیا، اور دوسرے صحابہ نے سفر میں آپ سے جمع کرنا نقل کیا ہے، اور سفر میں آپ نے جمع کر کے نماز پڑھی ہے۔ آپ نے نماز مغرب اور عشاء کے درمیان نفل بھی پڑھے، مگر رسول اکرم سے نہ پڑھنا ثابت ہے، لہذا ترجیح فعل نبوی ہی کو ہوگی۔ ہاں، کوئی شخص عبداللہ بن مسعود کی طرح پڑھ بھی لے تو غالباً وہ گنہگار نہ ہوگا، اگرچہ یہ سنت نبوی کے مطابق نہ ہوگا۔ دین میں اصل الاصول یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور اس کی خوشنودی بہرحال مقدم ہوگی، اور اسے مقدم رکھا جائے۔ جہاں جس کام کے لیے حکم فرمایا جائے اس کام کو کیا جائے، اور جہاں جس چیز سے اور جس کام سے روک دیا جائے وہاں رک جائے۔ اطاعت کا یہی مفہوم ہے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ سب کو دین پر قائم رکھے۔ تو ایک اذان دیں گے اور 2 اقامت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ باب من قدم ضعافت اہلہ بلیل فیقفون بالمزدلفہ ویدعون یقدم اذا غاب القمر۔ عورتوں اور بچوں کو مزدلفہ کی رات میں آگے مینا روانہ کر دینا، وہ مزدلفہ میں ٹھہریں اور دعا کریں، اور چاند ڈوبتے ہی وہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے گھر کے کمزور لوگوں کو پہلے ہی بھیج دیا کرتے تھے، اور وہ رات ہی میں مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس آ کر ٹھہرتے اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ پھر امام کے ٹھہرنے اور لوٹنے سے پہلے ہی مینا آ جاتے تھے۔ بعض تو مینا فجر کی نماز کے وقت پہنچتے، اور بعض اس کے بعد۔ جب مینا پہنچتے تو کنکریاں مارتے
اور عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ رسول اکرم نے ان سب کے لیے اس کی اجازت دی ہے۔ عورتوں اور بچوں کو مزدلفہ میں تھوڑی دیر ٹھہر کر چلے جانے کی اجازت ہے۔ ان کے سوا اور دوسرے سب لوگوں کو رات میں مزدلفہ رہنا چاہیے۔ اکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے مجھے مزدلفہ سے رات ہی میں مینا بھیج دیا تھا۔ اور اس کے بعد کی والی روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ انا ممن قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المزدلفہ فی ضعافۃ اہلہ، کہ نبی اکرم نے اپنے گھر کے کمزور لوگوں کے ساتھ عبداللہ بن عباس کو مزدلفہ کی رات ہی میں مینا بھیج دیا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ وہ رات ہی میں مزدلفہ پہنچ گئی اور کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی۔ کچھ دیر تک نماز پڑھنے کے بعد پوچھا، بیٹے کیا چاند ڈوب گیا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس لیے وہ دوبارہ نماز پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد پھر پوچھا، کیا چاند ڈوب گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اب آگے چلو، یعنی مینا۔ چنانچہ ہم ان کے ساتھ آگے چلے۔ وہ مینا میں رمی جمرہ کرنے کے بعد پھر واپس آ گئی اور صبح کی نماز اپنے ڈیرے پر پڑھی۔ میں نے کہا جناب یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے اندھیرے ہی میں نماز پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھ لی۔ انہوں نے کہا بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دی ہے۔ معلوم ہوا کہ سورج نکلنے سے پہلے بھی کنکریاں مار لینا درست ہے، لیکن حنفیہ نے اس کو جائز نہیں رکھا، اور امام احمد، اسحاق اور جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ صبح صادق سے پہلے درست نہیں۔ اگر کوئی اس سے پہلے مارے تو صبح ہونے کے بعد دوبارہ رمی کرنا پڑے گی، اور امام شافعی کے نزدیک صبح سے پہلے بھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ حضرت سودا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ کی رات عام لوگوں سے پہلے روانہ ہونے کے لیے اجازت طلب کی اور اجازت چاہی۔ یہ بھاری بھرکم تھیں، ان کا بدن بڑا تھا، تو آپ نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب ہم نے مزدلفہ میں قیام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو لوگوں کے ازدحام اور بھیڑ بھاڑ سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ بھاری بھرکم بدن کی خاتون تھیں، اس لیے آپ نے اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ ازدحام سے پہلے روانہ ہو گئیں، لیکن ہم لوگ وہیں ٹھہرے رہے اور صبح کو آپ کے ساتھ گئے۔ اگر میں بھی حضرت سودا کی طرح آپ سے اجازت لے لیتی تو مجھ کو تمام خوشی کی چیزوں میں یہ بہت زیادہ پسند ہوتا۔ باب متى يصلي الفجر بجمع، فجر کی نماز مزدلفہ میں کب پڑھی جائے گی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ دو نمازوں کے علاوہ میں نے نبی اکرم کو اور کوئی نماز بغیر وقت نہیں پڑھتے دیکھا۔ آپ نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز بھی اس دن مزدلفہ میں اول وقت میں آپ نے ادا کی تھی۔
यहाँ पर जो तर्जमा है वो लिखा है मामूली वक्त से पहले अदा की, लेकिन ये असल में है कि अव्वले वक्त ही में आपने उसे अदा कर ली, तो लोगों ने ये समझा होगा कि आपने वक्त से पहले पढ़ लिया। यानी बहुत अव्वले वक्त ये नहीं कि सुबह सादिक होने से पहले पढ़ी, यानी एकदम अव्वले वक्त में आपने उसकी अदायगी की, जैसे बास का गुमान है। और दलील इसकी आगे की रिवायत है जिसमें साफ है कि सुबह की नमाज फज्र के तुलू होते ही आपने पढ़ी और उसकी अदायगी की। हजरत अब्दुर्रहमान बिन यजीद कहते हैं कि हम अब्दुल्ला बिन मसूद के साथ मक्का की तरफ निकले और हज शुरू किया। फिर जब हम मुज़दलिफा आए तो आपने 2 नमाजें एक साथ पढ़ी कि हर नमाज एक अलग अज़ान और एक अलग इकामत के साथ थी, और रात का खाना दोनों के दरमियान खाया। तो इस रिवायत से ये पता चलता है कि अगर मुज़दलिफा में अजान दें, 2 अजान, एक अजान मगरिब के लिए और एक अजान इशा के लिए, तो भी जायज है। फिर तुलूए सुबह के साथ ही आपने नमाज फज्र पढ़ी। कोई कहता था कि अभी सुबह सादिक नहीं हुई, और कुछ लोग कह रहे थे कि हो गई। इसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये दोनों नमाजें इस मकाम से हटा दी गई हैं, यानी मगरिब और इशा मुज़दलिफा में उस वक्त दाखिल हो कि अंधेरा हो जाए, और फज्र की नमाज उस वक्त, और फज्र की नमाज इस वक्त। फिर अब्दुल्ला उजाले तक वहीं मुज़दलिफा में ठहरे रहे और कहा कि अगर अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु इस वक्त चले तो ये सुन्नत के मुताबिक होगा। हदीस के रावी अब्दुर्रहमान बिन यजीद ने कहा मैं नहीं कह सकता कि ये अल्फाज उनकी जुबान से पहले निकले या हजरत उस्मान की रवानगी पहले शुरू हुई। आप 10वीं तारीख तक जमरे अक़बा की रमी तक बराबर लब्बैक पुकारते रहे। और इसके बाद में हमारा अगला मसला ये आ रहा है कि मुज़दलिफा से कब चला जाए। तो यहाँ पर अम्र बिन मैमून रिवायत करते हैं, ये कहते हैं कि जब उमर बिन खत्ताब ने मुज़दलिफा में फज्र की नमाज पढ़ी तो मैं भी मौजूद था। नमाज के बाद आप ठहरे और कहा कि मुशरिकीन जाहिलियत में यहां से सूरज निकलने से पहले नहीं जाते थे, कहते थे ऐ सबीर तू चमक जा। नबी अकरम ने मुशरिकों की मुखालफत की और सूरज निकलने से पहले वहां से निकल गए और रवाना हो गए। सबीर एक पहाड़ का नाम है मुज़दलिफा में, जो मिना को आते हुए बाएं जानिब पड़ता है। बाबु तलबियती व तकबीरी गदत नहरी हीना यरमी जमरतल अक़बा वल इर्तिदाफी फी सैर। 10वीं तारीख सुबह को तकबीर और लब्बैक कहते रहना, जमरे अक़बा की रमी तक, और सवारी पर किसी को बिठा करके जाना और किसी को रदीफ बनाना। इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफा से लौटते वक्त फद्ल बिन अब्बास को अपने पीछे बिठाया। फजल ने खबर दी और बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमी जमरा तक बराबर लब्बैक पुकारते रहे।
ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اسامہ بن زید عرفات سے مزدلفہ تک نبی اکرم کی سواری پر بیٹھے تھے اور آپ کے ردیف تھے. پھر آپ نے مزدلفہ سے مینا جاتے وقت فضل ابن عباس کو اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا. انہوں نے کہا کہ ان دونوں حضرات نے بیان کیا کہ نبی اکرم جمر عقبہ کی سواری تک مسلسل لبیک کہتے رہے. باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. جو شخص تمتع کرے حج کے ساتھ عمرہ کا، یعنی حج تمتع کر کے فائدہ اٹھائے، تو اس پر ہے یعنی واجب ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے. اور اگر کسی کو قربانی میسر نہ ہو تو 3 دن کے روزے ایام حج میں اور 7 دن کے روزے گھر واپس آنے کے بعد رکھے. یہ پورے 10 دن کے روزے ہوئے. یہ آسانی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد کے پاس نہ رہتے ہوں. ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے حج تمتع کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے اس کے کرنے کا حکم دیا. پھر میں نے قربانی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمتع میں 1 اونٹ یا 1 گائے یا 1 بکری واجب ہے، یا کسی قربانی یعنی اونٹ یا گائے بھینس میں شریک ہو جائے. یہاں پر بھینس کا اضافہ کیا گیا ہے لیکن بھینس کی کہاں قربانی ہوتی ہے. بہرحال یہاں قوسین میں اونٹ یا گائے بھینس، یہ بھینس یہاں نہیں ہونا چاہیے. ابو جمرہ نے کہا کہ بعض لوگ تمتع کو ناپسندیدہ قرار دیتے تھے. پھر میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص پکار رہا ہے، یہ حج مبرور ہے اور یہ مقبول تمتع ہے. اب میں ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے. کہا کہ وہب بن جریر اور غندر نے شعبہ کے حوالے سے اسی طرح نقل کیا ہے. حضرت عمر اور عثمان غنی سے تمتع کی کراہت منقول ہے، لیکن ان کا قول احادیث صحیحہ اور خود نص قرآنی کے برخلاف ہے، اس لیے ترک کیا گیا اور کسی نے اس پر عمل نہیں کیا. جب حضرت عمر اور حضرت عثمان کی رائے جو خلفائے راشدین میں سے ہیں حدیث کے خلاف مقبول نہ ہو تو اور مجتہد یا مولوی کس شمار میں ہیں؟ ان کا فتویٰ حدیث کے خلاف ہرگز قبول نہیں ہوگا. اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ صحیح مرفوع احادیث کے مقابلہ میں قول امام کو ترجیح دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہی کافی ہے، پس اللہ کے یہاں جس دن حساب کے لیے کھڑے ہوں گے ان کو ان کا کیا جواب بنے گا اور کیا جواب ہو سکے گا. صد افسوس کہ یہود و نصارہ میں تقلید شخصی کی بیماری تھی جس نے مسلمانوں کو بھی پکڑ لیا اور وہ بھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کے مصداق بن گئے. یعنی ان لوگوں نے اپنے مولویوں درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا یا اللہ کی طرح ان کی فرما برداری کو اپنے اوپر لازم قرار دے لیا. اسی کا نام
تقلید جامد ہے جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ باب رکوب البدنی، قربانی کے جانوروں پر سوار ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قربانیوں کو تمہارے لیے اللہ کے نام کی نشانی بنایا ہے، تمہارے واسطے ان میں بھلائی ہے، سو پڑھو ان پر اللہ کا نام، قطار باندھ کر، پھر وہ جب گر پڑیں اپنی کروٹ پر یعنی ذبح ہو جائیں تو کھاؤ ان میں سے اور کھلاؤ، صبر سے بیٹھنے والے اور مانگنے والے دونوں طرح کے فقیروں کو۔ اسی طرح تمہارے لیے حلال کر دیا ہم نے ان جانوروں کو تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ کو نہیں پہنچتا ان کا گوشت اور نہ ان کا خون، لیکن اس کو پہنچتا ہے تمہارا تقوی۔ اس طرح ان کو بس میں کر دیا تمہارے کہ اللہ کی بڑائی کرو اس بات پر کہ تم کو اس نے راہ دکھائی، اور بشارت سنا دے نیکی کرنے والوں کو۔ مجاہد کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو بدنا اس کے موٹا تازہ ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ کانے سائل کو کہتے ہیں، اور معتر جو قربانی کے جانور کے سامنے سائل کی صورت بنا کر آئے، چاہے وہ مالدار ہو یا فقیر۔ شاعر کے معنی قربانی کے جانوروں کی عظمت کو ملحوظ رکھنا اور اسے موٹا بنانا ہے۔ عتیق خانہ کعبہ کو کہتے ہیں۔ بوجہ ظالموں اور جابروں سے آزاد ہونے کے، یعنی اسے عتیق اس لیے کہا گیا کہ وہ ماتوق یعنی آزاد کیا ہوا، تو جابروں اور ظالموں کے سے آزاد ہے وہ۔ جب کوئی چیز زمین پر گر جائے تو کہتے ہیں وجبت، اسے وجبت الشمس یعنی اسی سے وجبت الشمس آیا ہے، یعنی وجبت الشمس ای غربت، سورج غروب ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنے قربانی کے جانور کو ہانک کے لے جا رہا تھا۔ آپ نے کہا تم اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ قربانی کا جانور ہے، یہ بدنہ ہے۔ آپ نے کہا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ قربانی کا جانور ہے۔ رسول اکرم نے کہا تو سوار ہو جا، تیرا برا ہو، افسوس ہے، تو سوار ہو جا۔ دوسری بار یا تیسری بار آپ نے یہ بات کہی۔ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ صاحبہ جو وغیرہ جو مذہبی نظر و نیاز کے طور پر چھوڑ دیتے، ان پر سوار ہونا معیوب جانتے تھے اور معیوب تصور کرتے تھے۔ قربانی کے جانوروں کے متعلق بھی جو کعبہ میں لے جائی جائیں، ان کا یہی تصور تھا۔ اسلام نے اس خیال کو غلط قرار دیا، اسے ختم کر دیا، اور نبی اکرم نے اصرار کے ساتھ اس شخص کو حکم دیا کہ وہ اس پر سوار ہو جائے۔ قربانی کے جانور ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسے معطل کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اسلام اسی لیے دین فطرت ہے کہ اس نے قدم قدم پر انسانی ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، اور ہر جگہ عین ضروریات انسانی کے تحت احکامات صادر کیے ہیں۔ جہاں جیسی ضرورت تھی، جہاں جیسی سہولت تھی یا سختی ہی تھی، ویسی سہولت کی ہے اور سختی کی ہے۔ خود عرب میں اطراف مکہ سے جو لاکھوں حاجی آج کل بھی حج کے لیے مکہ تشریف لاتے ہیں، ان کے لیے یہی احکام ہیں۔ باقی دور دراز ممالک اسلامیہ سے آنے والوں کے لیے قدرت نے ریل، موٹر، جہاز
وجود پذیر کر دیے ہیں، اللہ نے توفیق دی، لوگوں نے ان سب کو بنا لیا اور اڑتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج کل سفر حج بہت آسان ہو گیا ہے، پھر بھی کوئی دولت مند مسلمان حج کو نہ جائے تو اس کی یہ بدبختی ہے اور شومی قسمت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنی سواری ہانک کے لے جا رہا تھا اور خود پیدل تھا۔ آپ نے کہا سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ بدنہ ہے، یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے کہا سوار ہو جا۔ اس نے کہا یہ بدنہ ہے۔ آپ نے کہا جی سوار ہو جا، یعنی 3 بار، تیسری مرتبہ پھر آپ نے کہا سوار ہو جا۔ آپ کے بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کے اونٹ پر سوار ہونا اس کے شاعر اسلام ہونے کے منافی نہیں ہے اور اس کے خلاف نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔